لہٰذا یہ غیر معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی بدولت ہم کسی کی بھی عاقبت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری نظر میں ہر کوئی مغفور ہے، ہر کوئی مرحوم ہے، اللہ کی رحمت کے اندر ہے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سارے آداب جو ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ کس لیے ہیں۔ مثال کے طور پر دفن کیا جائے، مثال کے طور پر کفن پہنایا جائے، مثال کے طور پر غسل دیا جائے اور حنوط کیا جائے، یا اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے اور فاتحہ کی جائے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کے اوپر اس کا فرض بنتا ہے؟ میت کے اوپر۔ کیا کبھی کسی میت سے یہ سوال کیا جائے گا جب میں مرحوم ہو جاؤں گی یا آپ مرحوم ہو جائیں گے تو کیا خدا یہ سوال کرے گا کہ غسل میت کیوں صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا؟ کیا میت سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے کفن کو صحیح سے پہنایا کیوں نہیں گیا؟ کیا میت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا حنوط کیوں نہیں درست ہوا؟ کیا میت سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری قبر صحیح سے کھدی ہوئی کیوں نہیں ہے یا اس کے اوپر کتبہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ میت کے فرائض ہی نہیں ہیں، یہ فرائض تو وارثین کے ہیں، زندہ لوگوں کے ہیں۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ تشییع جنازہ کرے، وہ اس میں سے ثواب حاصل کرتے ہیں، جو اس کے مسئول ہیں، جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ میت کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ میت کے لیے تو صرف مغفرت ہے، جو آپ تشییع جنازہ میں جائے بغیر بھی مغفرت کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ جو جانے والا تھا وہ اپنا زاد راہ لے کر چلا گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز جو کسی بھی میت کے پیچھے ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے ہے یا ذکر کرنا چاہیے ہے، وہ سب سے پہلا امر ہے دعائے خیر اور دعائے مغفرت۔ حدیث ہے رسول اللہ کی، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کی غیبت میں، اس کے غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس دعا پر آمین ملائکہ کہتے ہیں۔ دوسرا فریضہ جو ہے، اگر وہ مقروض تھا تو اس کا قرض ادا کیجئے، اگر اس کی کوئی منت نیت نظر تھی تو اس کو پورا کیجئے، اگر آپ اولاد ہیں اور وارثین میں آتے ہیں تو اعمال صالح اور زاد راہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر کبھی کوئی دل میں کوئی ایسا خیال یا کوئی ناراضگی ہے تو جو اللہ سے معافی چاہتا ہے وہ دوسروں کو معاف کر دے، اور جو دوسروں کو معاف نہیں کرے گا وہ اللہ سے معافی کا حقدار نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ 4-5 امور ہیں جو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ انجام دیں گے تو ہم نے اس دنیا سے جانے والے مرحومین کے پیچھے، چاہے وہ کسی بھی صورت کیفیت میں گئے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے اپنا فرض انجام دیا ہے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حرمت المیت کا حرمت الحی، میت کی جو حرمت ہے وہ زندہ کی حرمت کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا ہم جانے والے کی حرمت، عزت کو ویسے ہی برقرار رکھیں جیسے وہ ہمارے درمیان زندہ ہے، بلکہ جانے کے بعد ان کی غیبت میں ان کے لیے طلب مغفرت اور خیر کرتے رہیں۔